مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 373 کتاب الصلح میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے حل یشیر الامام بالصلح، کیا امام صلح کا اشارہ دے سکتا ہے، صلح کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے. اس باب کی ایک حدیث کل کے درس میں ہم نے پڑھی، دوسری حدیث آج کے درس میں پڑھ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک اپنے والد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے انہو کان لہو علی عبداللہ ابن ابی حضرد الاسلمی مال. حضرت کعب بن مالک نے عبداللہ بن ابی حضرد اسلمی سے کچھ مال لینا تھا، کچھ قرض تھا، ان سے لینا تھا. کعب بن مالک نے قرض عبداللہ بن ابی حضرد سے وصول کرنا تھا. فلاقیہ فلازمہ، ان کی ملاقات ہوئی حضرت کعب بن مالک کی عبداللہ بن ابی حضرد سے، تو پکڑ لیا انہیں اور ان سے اپنا قرض کا مطالبہ کیا. حتی ارتفعت اصواتہما، یہاں تک کہ ان دونوں کی آوازیں اونچی ہونے لگیں. فمر بہم النبی صلی اللہ تعالی وسلم، ان دونوں کے پاس سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم گزرے. کس دوران؟ جب کہ آوازیں اونچی ہیں. اب اس بات پر توجہ دیجئے گا کہ آدمی اونچی آواز میں تب بات کرتا ہے جب جذبات میں آیا ہوا ہو. ایک قرض دینے والا ہے، دوسرا قرض لینے والا ہے، اور دونوں کی آوازیں اونچی ہو چکی ہیں، یعنی وہ جذباتی ہو کر ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں. ان حالات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا کعب، اے کعب. فاشار بیدہ کأنہ یقول النصف، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کعب، اور ہاتھ سے اس طرح کا اشارہ کیا جیسے کہہ رہے ہوں کہ آدھا چھوڑ دے آدھا لے لے. ٹھیک ہے، آدھا چھوڑ دے آدھا لے لے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ اشارہ کیا، نام لیا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات بھی گئے، آپ کا وہ قرض کا تقاضا کرنے کا انداز بھی گیا. فآخذ نصف ما علیہ وترک نصفا، جتنا بھی وہ مال تھا، 100 درم تھے، 1000 درم تھے، 500 تھے، جتنا بھی تھا، فوراً حضرت کعب نے آدھا چھوڑ دیا آدھا لے لیا. ٹھیک، وہ کل والی بات کہ صحابہ کرام کی تربیت ایسی تھی کہ وہ اپنے جذبات میں جتنے بھی بے قابو ہو چکے ہوں، رسول اللہ کے ادب پر اپنے جذبات کو انہوں نے کبھی غالب نہیں آنے دیا، کبھی بھی غالب نہیں آنے دیا. ہاں، اکا دکا کوئی کسی سے اگر نادانستہ طور پر کسی نو مسلم سے ایسا ہو گیا ہو تو اس نے بعد میں پھر معذرت ضرور کی ہے. اگلا باب ہے باب فضل الاصلاح بین الناس والعدل بینہم، لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور ان کے درمیان عدل قائم رکھنے کی فضیلت. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلح ما من الناس
علیہ صدقۃ کل یوم تطلع فیہ الشمس یعدل بین الناس صدقۃ، انسان کے ہر جوڑ کے بدلے میں ہر اس دن صدقہ دینا لازم ہے جس دن سورج طلوع ہو۔ یعنی انسان کی زندگی میں جتنے دن آئیں، کیونکہ ہر روز ہی سورج طلوع ہوتا ہے، ہمیں دکھائی دے یا نہ دکھائی دے، طلوع تو وہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر سورج کے دکھائی دینے کا تو ذکر نہیں ہے، بادلوں کی وجہ سے اگر دکھائی نہیں دیتا تو نہ دے، لیکن طلوع تو ہوتا ہے۔ تو ہر اس دن جس دن سورج طلوع ہو، مطلب یہ ہے کہ ہر اس دن جو دن تیری زندگی میں آئے، ہر انسان کے ایک ایک جوڑ پر صدقہ ہے۔ اور انسانی باڈی میں جوڑ کتنے ہیں؟ 360۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو ہر دن 360 صدقے دینے چاہیے، تاکہ ایک ایک جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا ہو جائے۔ اب ہر انسان 360 صدقے روزانہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر نرمی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کر کے صلح کرا دینا۔ صلح کرانا کوئی کمال نہیں، دونوں میں عدل کے ساتھ صلح کرانا یہ بھی ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری احادیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والے کو بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پھر ہر روز بندے کو 360 نیکیاں کر لینی چاہیے، 360 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، اللہ اکبر پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے، 360 قرآن پاک کی آیات پڑھ لے، یا ڈیوائیڈ کر لے، کچھ آیتیں پڑھ لے، کچھ درود پڑھ لے، کچھ ذکر اذکار پڑھ لے، کچھ صدقہ خیرات کر دے، کچھ کسی کو سڑک پار کروا دے، کبھی اکیلا سفر پہ جا رہا ہو، تنہا گاڑی پر ہے اور کوئی پیدل جا رہا ہے، ضرورت مند ہاتھ کا اشارہ کرے، تو تیری بائک پر تو اکیلا جائے تو بھی اتنا ہی پیٹرول لگنا ہے، اگر ساتھ کسی کو بٹھا لے اور اس کا سفر طے ہو جائے تو بھی اتنا ہی پیٹرول لگنا ہے، تو یہ نیکی کر لے، راستے میں جاتے جاتے نیکیاں کر لے، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث میں گزرا ہے کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہجرت کرنے والوں کا ثواب پالوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت تو بہت مشکل ہے، تو ہجرت کیوں کرنا چاہتا ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ تاکہ میں اجر و ثواب پالوں۔ فرمایا تجھے اللہ نے کوئی مال دیا ہے؟ ہاں یا اللہ مجھے اللہ نے اونٹ دیے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اونٹ دیے ہیں مجھے۔ فرمایا اونٹوں کی زکوٰۃ نکالتا ہے؟ عرض کی ہاں نکالتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی اونٹ کبھی مانگنے آ جائے کہ مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہے تو اسے تو اونٹ دے دیتا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں دے دیتا ہوں۔ فرمایا کبھی اپنے اونٹوں کا دودھ دوسروں کو بھی دیا ہے، پلایا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں دوسروں کو بھی دودھ پلاتا ہوں۔ جب تو اپنے اونٹوں کو پانی پلانے جاتا ہے اور وہاں پر غریب لوگ تجھے مل جائیں تو اونٹنیوں کا دودھ ان کو دے دیتا ہے جس کو ضرورت ہو؟ ہاں یا رسول اللہ دے دیتا ہوں۔ فرمایا جا اپنے گھر جا کے اپنی زندگی گزار، اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو کام تو کر رہا ہے نا، اسی کام کو جاری رکھ، اللہ تعالیٰ اسی میں تجھے اجر عطا فرما دے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سواری دی ہے تو اس کا حق ہے کہ ہم اس سواری سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بھی فائدہ پہنچا دیں۔ تو 360 جوڑ ہیں انسانی وجود میں ہڈیوں کے، 360 صدقے ہر روز کرنا ہر بندے پر ضروری ہے، شرعاً واجب یا فرض نہیں، لیکن فضیلت کو پانے کی ضرورت ہے۔ تو ہر بندے کو چاہیے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دے،
تو اتنے صدقے کوئی دے نہیں سکتا، جتنا مرضی لین لاٹ ہو، جتنا مرضی امیر کبیر ہو، حوصلہ ہی نہیں اتنا پڑتا۔ تو پھر ان صدقوں کی جہتوں کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ آپ کچھ صدقہ دے دیں، کچھ عدل قائم کر دیں، کسی کی صلح کرا دیں، کسی کو سڑک پار کروا دیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ تو اس طرح مختلف امور میں آپ 360 نیک کام کریں تاکہ ان کا صدقہ جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ یہاں پر 360 کے حوالے سے ایک بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، یہ 360 کی نسبت ہے، اس میں فرمایا کہ نیکی کے 360 درجے ہیں، مفہوم فرمان رسالت، اور جس میں کوئی ایک درجہ بھی پایا جائے وہ جنتی ہے۔ نیکی کے 360 درجے ہیں اور جس میں کوئی ایک درجہ بھی پایا جائے وہ جنتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان 360 درجات میں سے کتنے درجے میرے اندر پائے جاتے ہیں؟ کتنے درجے میرے اندر پائے جاتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ذات کا محاسبہ آپ نہیں کر سکتے تھے، اپنا انداز نہیں کر سکتے تھے کہ میرے اندر یہ نیکی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، گن نہیں سکتے تھے کہ مجھ میں کتنے پائے جا رہے ہیں۔ پھر اپنی ذات کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 24 گھنٹے تو نہیں رہتے تھے، کچھ وقت، بہت زیادہ وقت حضرت ابو بکر صدیق کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرتا تھا، لیکن کچھ کاروبار میں بھی گزرتا تھا، کچھ بیوی بچوں میں بھی گزرتا تھا، کوئی گھر بھی گزرتا تھا۔ تو کبھی بندہ اکیلا بھی ہوتا ہے، بالکل تنہائی میں ہوتا ہے، اور بالکل تنہائی میں جب ہوتا ہے تو اس وقت کس رنگ میں ہوتا ہے، کس سوچ میں ہوتا ہے، یہ تو وہی جانتا ہے نا، کوئی دوسرا تو نہیں جانتا۔ پھر میں ظاہری طور پر کیا کر رہا ہوں یہ تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، میرے اندر خیالات کی کیا روئیں چل رہی ہیں، کیا لہریں چل رہی ہیں، کیا سوچ رہا ہوں، کیا نہیں سوچ رہا، اندر سے میں کیسا ہوں، میرے اندر نیکی کے کتنے عزائم ہیں یا برائی کے عزائم ہیں، کسی کو کیا پتا۔ اپنی ذات کے بارے میں ابو بکر صدیق سوال رسول پاک سے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو، میرا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اپنی ذات کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا ابو بکر کو ابو بکر کا نبی جانتا ہے۔ یعنی ابو بکر صدیق نے یہ عقیدہ دیا لوگوں کو کہ بندہ مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں خود اپنی ذات کو اتنا نہیں جانتا جتنا مجھے میرا رسول جانتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق سے ملا۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ، ان 360 مقامات میں سے میرے پاس کتنے ہیں، میرے اندر کتنے پائے جاتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر صدیق، تیرے اندر 360 کے 360 ہی پائے جاتے ہیں۔ ادھر عقیدت دیکھیں کیسی ہے اور ادھر سے عنایت دیکھیں کہ کیسی ہے۔ اس ذات کو، جس ذات میں نیکی کے تمام درجات پائے جائیں، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان پر اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں ہر روز صدقہ ہے، اور 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم